السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، ہیلو ایوری ون۔ ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر۔ 2019 کے آخر میں پردیس سے آتے آتے رہ گیا۔ اس دوران میری ایک خاتون سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑی تھی، لیکن مجھ سے محبت بہت کرتی تھی، میرا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ 3 انڈے لائی اور کہنے لگی میں اپنے شوہر کے لیے اس شہر کی سب سے اچھی سپر مارکیٹ سے فوڈ لائی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر وہ تینوں انڈے کھا لیے۔ ابھی رات ہوئی تھی کہ اس نے میرے ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور بولی، اس سب سے بڑی محبت بڑھتی ہے، اب تم اپنے ہاتھ باندھ لو تاکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یوں 1-2 سال ایسا ہی چلتا رہا، لیکن پھر جب میں پاکستان واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جان کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ عورت ہی میری گرفتاری کی وجہ بنی تھی، کیوں نہ کہ وہ ہر رات مجھے 3 انڈوں کی بجائے میرے ساتھ لاک ڈاؤن میں ایک ایسی کہانی پیش آئی جس نے میری زندگی کی سوچ اور میرے سوچنے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی یقیناً آپ کی زندگی بھی بدل دے گی، اور بیرون ملک جانے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاید آپ ہر وقت سوچیں آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ مارچ 2019 کی بات ہے، جب آن لائن کام کرتے ہوئے ترقی کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ مجھے بیرون ملک سے ایک کمپنی نے وہاں آ کر کام کی پیشکش کی۔ رہائش وغیرہ کا بھی بندوبست کیا، کمپنی کی ہی طرف سے تھا۔ میں اس سمارات کے ملنے پر بہت خوش تھا۔ میری زندگی آگے بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میری شادی میری کزن نمرا سے ہو چکی تھی، بس اب روزگار کو بڑھانا باقی رہ گیا تھا۔ اس سلسلے میں جب میں لندن کے لیے روانہ ہوا تو نمرا کی آنکھوں میں بھی ہزاروں خواب چھوڑ گیا۔ پردیس پہنچتے ہی 1 مہینے کے اندر میں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ کمپنی بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں ایک میڈیکل ٹرانسکرائبر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ کمپنی کے مختلف نوعیت کے کام بھی سنبھالتا۔ لیکن پھر 2019 کے آخر میں وبا پھوٹ پڑی اور یوں ہماری کمپنی کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ چونکہ میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ میں تو اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ میں نے پاکستان واپس آنے کی ٹھان لی، مگر اس ہفتے کی فلائٹس بھی بند ہو چکی تھیں۔ میں فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دن دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا تھا کہ مجھے بس اسٹینڈ پر کھڑا ایک بچہ نظر آیا، جو کہ بس کے تقریباً نیچے ہی آنے والا تھا۔ میں بس پر چڑھنے کی بجائے جلدی سے بھاگتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا اور اسے جلدی سے بس کے آگے آنے سے بچا لیا۔ بچے کو بچاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی، اور مجھے بس اسٹینڈ کے اوپر دوڑتے بھاگتے بچے کو بچانے کی کوشش میں لگے دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تقریباً میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی جان بچائی، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیا اب میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میرا نام لیزا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے سوال پوچھنے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا میری اب مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی مدد کی بہت ضرورت تھی۔ مجھے اپنے سیدھا وطن واپس جانا تھا، لیکن ایک ہفتے کے دوران مجھے کہیں رکنے کے لیے جگہ نہیں بھی چاہیے تھی۔ میرا دوست اور اس کے باقی ساتھی بڑی مشکل سے کمرے میں رہتے تھے۔ 4 لوگوں کا ایک کمرے میں رہنا پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے میں بھی ان کے ساتھ رہنے جا رہا تھا۔ حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے بول دیا کہ مجھے پاکستان جانے میں دشواری ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی میری مدد کر سکے تو میں بہت شکر گزار رہوں گا۔ لیزا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولی، ارے تم میرے گھر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ لڑکی کی اس آفر پر میں تو کھل سا گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور لڑکیاں عموماً یہاں اکیلے گھروں میں رہتی ہیں، سو ایک حسینہ کے ساتھ اکیلی شام بتانے کا تصور ہی الگ تھا۔ شہر میں نیا وائرس پھیلا تھا، اس لیے سب لوگ بہت احتیاط سے رہتے تھے اور تقریباً اپنے گھروں میں بند ہی رہتے تھے۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کے مہمان کے طور پر اس کے گھر پہنچا۔ لیزا نے ہمارے گھر جاتے ہی باہر کھڑکی کسی عورت کے حوالے وہ بچہ کیا اور ہاتھ جھاڑ کر اندر آ گئی۔ میں تو سمجھا کہ تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ اب میں اتنی بڑی عمر کی نہیں لگتی۔
لیزا نے گداز سے کہا، آؤ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی۔ وہ چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ وہ انتہائی خوبصورت تھے، جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ آدمی ایک وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی ویمن ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بولی، میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ اب دیکھو میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ لیزا کی دکھی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی، لیکن میں جانتا تھا وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس کے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کہاں رہوں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں ایسے تجربے سے پہلی بار گزرا تھا، سو میرے دماغ میں مختلف باتیں آنے لگی تھیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اس کو یہ جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف گرین کارڈ گھوم رہا تھا۔ میں لیزا سے شادی کر کے اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی تھے، اور پھر اگلے ہی دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہنے لگی، ایک مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی، لیکن اسے رجسٹر نہیں کروا سکتی۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میرا دل پگھل سا گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفا یاد نہ آئی اور میں اس کے دل نشین خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا اور لیزا کا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جائز تھے۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی، کیوں نہ کہ اسے اسلام اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوتا، اور شام بہت حسین تھی۔ میں نے اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے کیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پرسرار لہجے میں بولی، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں تم ایک نارمل انسان ہو، مگر تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں میں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں، میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ لیزا کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھی۔ پٹی اس طرح باندھی گئی تھی کہ میرے ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے، تم نے میرے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اس طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کروں گی، تاکہ مجھے ایسا لگے میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میری شکر گزار ہونے لگی کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے اور بنا کچھ پوچھے مان لی۔ اس رات وہ مجھے دیوانوں کی طرح دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر پھر پٹی باندھ دی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بولی، اگر اب تم ہلے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی۔ بس میری عجیب و غریب باتیں ہیں جنہیں تمہیں برداشت کر لو۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 انڈے لے آئی۔ اس نے
مجھے بتائے بغیر مجھے انڈے کھلانا شروع کر دیے۔ لیزا تم میری آنکھیں تو کھولو، میں دیکھوں تو صحیح تم مجھے کیا کھلا رہی ہو۔ ارے بھائی پکے ہوئے ابلے ہوئے انڈے ہیں، تمہیں کیا مجھ پر کوئی شک ہے؟ لیزا بولی نہیں، مجھے کوئی شک نہیں۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی، ایسا لگا جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میں سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم اکڑا ہوا تھا۔ لیزا نہ جانے کہاں گئی تھی، کمرے میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر بدستور پٹی بندھی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گیا۔ لیزا چھوٹے بچوں کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچھل کر کھڑکی کھڑی ہو گئی، وہ جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نیا تھا، شادی کا پہلا دن تھا، سو اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا کہ بات ہے۔ کیا بات ہے لیزا، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ میں نے تو کیا تم نے؟ لیزا کی بات ادھورا چھوڑنے پر میں نے پوچھا تو وہ مجھ سے جیسے کچھ چھپانے لگی تھی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی اور پھر ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ کیا لیزا اتنی بری ہے؟ اس نے پھر سے شرارتی لہجے میں باتیں کرنا شروع کر دی اور میں بھول ہی گیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا جبکہ لیزا نے مجھے کافی بنا کر دی۔ ہم نے خوبصورت صبح کا آغاز کیا۔ مجھے اب کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لیزا میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے احمد۔ جانتے ہو تم میرے اس نفسیاتی پن کو قبول کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ دیکھو لیزا، ایسے کوئی بات مت چھپانا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو۔ تم نے میرا دل جیت لیا ہے، اب میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں، میرے لیے $2-4 ہزار کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم اپنی بیوی اور گھر والوں کو بے شک یہ پیسے بھیج آؤ، اس سے یہ ہوگا کہ وہ تم کو تنگ نہیں کریں گے اور میں تم سے زیادہ وقت میرے ساتھ بتا سکو گے۔ اس نے $2000 میرے سامنے رکھ کر کہا تو میری تو جیسے رال ٹپکنے لگی۔ لیزا تو میری سوچ سے بھی زیادہ آسان شکار نکلی، مگر میرے ذہن میں نئی ترکیب آئی۔ میں نے وہ ڈالر اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کے بعد میں نے لیزا کے لیے خوبصورت سا تحفہ لیا، لیکن یہ تحفہ میں نے 99 سینٹ کا دکان سے لیا تھا، جس کا بل صرف $1 آتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا اور نیا لگتا تھا۔ بریسلٹ لے کر میں گھر پہنچا۔ لیزا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے وہ خوبصورت بریسلٹ اسے دکھاتے ہوئے، یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے، تم کتنے اچھے ہو احمد۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ تم نے میرے لیے تحفہ لیا، یہ پیسے میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے دیے تھے، کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی چیز خریدنے کی؟ لیزا کی سادگی پر میں دل ہی دل میں مسکرایا اور اس سے محبت جتانے لگا۔ لیزا نے مجھے دوبارہ سے کافی بنا کر دی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے لیزا، کیا تم مجھے آج کافی پلا کر مارو گی؟ ارے نہیں، لیزا نے ہنس کر کہا، بس یہ آخری کپ کافی پی لو، پھر مجھے باہر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف کافی کا کپ بڑھایا اور خود اندر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا شاپر تھا جسے اس نے بڑی مہارت سے اپنے ساتھ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ لیزا، تمہارا یہ بیگ بہت خوبصورت ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ذرا مجھے یاد آیا کہ پہلے دن بھی وہ مجھ سے یہی بیگ چھپا رہی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو وہ یکدم اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس نے یہ بیگ چھپانے کی بہت کوشش بھی کی۔ میری بات پر لیزا نے بڑی خوبصورتی سے مجھے گھوم کر دکھایا اور بنا کوئی جواب دیے وہ باہر نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، کچھ نئی نوکریوں کی تلاش میں تھا کہ تبھی میرا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو اس کی پریشان سی آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے نمرا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، دراصل مجھے آپ کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی۔ کل
میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ دراصل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایک کنویں میں بیٹھے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ان کو اس کی آگ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور آگ آپ کو جلانے کے قریب ہے۔ میں نے نمرہ کی یہ بات سنی تو میرا ذہن فوراً لیزا کی طرف گیا، جو میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھی تھی، مگر شاید میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے لیزا کے بارے میں اپنی بیوی نمرہ سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، شاید کہ لیزا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہی ہو، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے وہ بچہ یاد آیا جو لیزا نے اس وقت اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے سوچ لیا آج اس کے آتے ہی اس کے بیگ کی تلاشی بھی لوں گا اور اس بچے کے بارے میں بھی لیزا سے معلومات حاصل کروں گا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیار بیٹھا تھا۔ لیزا ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی گھر آئی تو میں نے اس کا بیگ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ خلاف توقع لیزا نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیا بات ہے، تم میرا بیگ ٹٹور رہے ہو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ لیزا نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا۔ وہ واقعی اس بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بلا وجہ ہی لیزا پر شک کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ لیزا، تمہارا شوہر بچے تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پھر وہ بچہ کون تھا جسے میں نے بس اسٹیشن پر بچایا تھا؟ ارے بدھو، وہ میری بہن کا بچہ تھا، لیزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی شک کرنے لگے ہو، لیزا نے کہا۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کس بات پر شک کر رہا ہوں، لیکن وہ بچہ کون تھا؟ مجھے لیزا نے اس وقت تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب میں نے لیزا سے پوچھا کہ اس کی بہن بھائی کتنے ہیں تو وہ کہنے لگی اس کی ایک ہی بہن ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ بہرحال اس کی باتیں کچھ متضاد سی تھیں۔ میں نے اگلے دن سوچ لیا کہ اب میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا۔ میری بیوی بہت پرسا تھی۔ وہ جو بھی خواب دیکھتی تھی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی۔ میں نے اپنی بیوی نمرہ کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ نمرہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، رونے لگی، بولی آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورت تو کس حد تک جا سکتی ہے؟ بولی کہ میں آپ کو سہارا کر کے صحیح بات سے آگاہ کروں گی۔ آپ تب تک اس عورت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ نمرہ کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں لیزا کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں رہوں گا، اور اس کی نوبت آئی بھی نہیں۔ جب میں اپنے کاغذات لینے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لیزا نے میری ساری چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھیں، اور دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا کر ساتھ ایک پرچی چپکائی گئی تھی جس میں مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا اس نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو پولیس کو بتا دوں گی کہ میں نے اسے ہراس کیا ہے۔ لیزا کی یہ تحریر پڑھ کر میرا سر گھوم سا گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے خود مجھ سے شادی کی بات کی، اب وہ اپنی بات سے مکر گئی تھی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر چلا جاؤں۔ اس وقت تک فلائٹس بھی کچھ دن کے لیے کھل چکی تھیں، لیکن بدقسمتی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا کہ مجھ پر الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے جس سے مجھے جیل چل کر ہی دیکھنا ہوگا۔ میرے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیزا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ میں مغلق ٹیکے ایک میڈیکل سٹور سے خریدتا رہا ہوں، کیوں نہ کہ میرے پاس میڈیکل ٹرانسکرپشن کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے غیر قانونی طور پر فرانس سٹور سے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ انجیکشن بھی حاصل کیے ہیں جو مختلف بچوں کی موت میں استعمال ہوئے۔ یہ سن کر میرا تو سر چکرا ہی گیا، حالانکہ اس سب سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی کہ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں نے اس سب سے انکار کیا اور پولیس سے کہا کہ وہ CCTV فوٹیج چیک کریں جہاں میں نے یہ انجیکشن جا کر سٹور سے لیے ہیں۔ سٹور کا نام، بل وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ جب سٹور پر پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا
کہ ایک عورت جس کا نام لیزا تھا وہ انجیکشن لینے کے لیے روزانہ آتی تھی۔ وہ خود بھی اسپتال میں ایک نرس تھی، اس لیے اس نے انجیکشن سٹور سے میرا نام پر میرے پاس ایک صحت سے متعلق ایک سرٹیفکیٹ تھا۔ شاید اس وجہ سے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن سٹور والوں نے صاف صاف بتا دیا کہ لیزا نے مکمل معلومات فراہم کی تھی۔ ہم نے بغیر تصدیق کے یہ انجیکشن نہیں دیے، جبکہ آدمی کے دستخط اور انگوٹھا وغیرہ سب موجود تھے، اور پھر بحیثیت نرس لیزا کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیزا کو بھی اس کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجھے سزا ہوئی، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنا انگوٹھا بغیر اپنی مرضی کے ایک نہیں بلکہ 20 کاغذات پر لگا چکا ہوں۔ یہ کام لیزا اس وقت کرتی تھی جب میں سو رہا ہوتا تھا، تبھی صبح اٹھ کر میرے ہاتھوں پر کبھی تو کالے نشان ہوتے تھے اور کبھی انگلی میں درد۔ لیزا کی چال بازی سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ بے مذہب لوگوں سے گلہ شکوہ کر کے انہیں خوف خدا دلانا بھی ایک بیوقوفی کی بات ہے۔ البتہ مجھے اپنی بیوی نمرہ کی وفا پر غرور تھا، جس نے پردیس میں میری ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔